ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک پرہیزگاروں کے لیے رب کے ہاں انعامات والی جنتیں ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، آیا کر دیں گے ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسے۔ ما لکم، تمہیں کیا ہوا، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو۔ ام لکم کتاب فی تدرسون، یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ مجرم و مسلم برابر ہے۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، بے شک تمہارے لیے اس میں جو تم پسند کرتے ہو۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا ہے تمہاری قسمیں ہمارے خلاف چلنے والی قیامت تک۔ ان لکم لما تحکمون، کہ بے شک تمہارے لیے جو فیصلے کرتے ہو۔ سلہم، پوچھے تو ان سے ذرا پوچھے، ایہم بذالک زعیم، کون ان باتوں کا ذمہ دار ہوگا۔ ام لہم شرکاء، آیا ہے ان کے شریک۔ شرکاء شریک کی جمع ہے، بتوں کو کہتے ہیں، درگاہوں کو کہتے ہیں۔ آیا ان کے خدا کچھ اور شرکت کرنے والے، فلیاتوا بشرکائہم، لے آئے اپنے معبودوں کو، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں۔ قیامت کے دن کا بیان، یوم یکشف عن ساق، جس دن کھول دیا جائے گا پنڈلی سے۔ یہ متشابہات میں سے اللہ قیامت کے دن ایک جلوہ دکھائے گا، وہ جلوہ ایسا ہو جیسے پنڈلی کا جلوہ ہے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، ان کو دعوت دی جائے گی سجدے کی، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو ان سے نہیں ہو سکے گا۔ خاشعۃ أَبْصَارُهُمْ، جھکی ہوئے ان کی آنکھیں، ترہقہم ذلہ، چھا گئی ہوگی ان پر خواری۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور تحقیق تھے یہ کہ بلائے جاتے تھے سجدے کے لیے، وَهُمْ سَالِمُونَ، اور یہ صحیح سلامت تھے۔ دنیا میں یہ صحت میں تھے اور ہم نے ان کو نماز پڑھنے کا کہا تھا اور نہیں پڑھی، تو آج قیامت کے دن ان کو نماز نہیں پڑھنے دیا جائے۔ قیامت کے دن جب اللہ کا جلوہ ظاہر ہوگا ساق کا، تمام قیامت کے لوگ سجدے میں چلے جائیں، لیکن یہ لوگ نہیں کر سکیں گے۔ ہر کے امروز نبیند اثر قدرت اوست، جو آج قدرت کے اثرات قبول نہیں کرتے۔ ہر کے امروز نبیند اثر قدرت اوست، غالباں است کے فرداش نبیند دیدار، غالب یہی ہے کہ کل بھی وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ فذرنی، پس مجھے چھوڑ دیں، ومن یکذب بہذا الحدیث، اور جو تکذیب کرتا ہے اس کلام کی یعنی قرآن کی، سنستدرجہم، آہستہ آہستہ پکڑیں گے ان کو، من حیث لا یعلمون، جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ واملی لہم، میں مہلت دیتا ہوں ان کو، ان کیدی متین، بے شک میری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو مشو مغرور بر حلم خدا، تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مر خدا۔ یہ نہ سمجھنا کہ وہ پکڑتا نہیں، وہ پکڑے گا لیکن اپنی شان سے۔ ہم تسألہم اجرا، کیا آپ مانگتے ان سے تبلیغ پر کچھ مزدوری؟ تبلیغی چندہ نہیں مانگتے مگر بندہ مانگتے۔ جو لوگ پیسے نہ لے، یاد رکھا، ان کو اللہ پوری عزت عطا کرے گا۔ جس شخص کا آپ نے کام کیا اجرت نہیں مانگی، وہ شخص آپ کا مرید ہو جائے گا۔ اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ، وَإِنْ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَا، جب آپ نے شریف آدمی کی قدر کی، خدمت کی، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بنے گا، اور اگر ناکارہ اور بدذات آدمی ہے تو سرکش ہوگا۔ متنبی، اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ،
وَإِنْ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدًا. کیا آپ مانگتے ہیں ان سے اس تبلیغ پر کچھ مزدوری؟ فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، پس وہ تاوان تلے دب رہے ہیں، بھاری ہو چکے ہیں. ام عندہم الغیب، آیا ان کے ہاں علم غیب ہے؟ فہم یکتبون، پس یہ اس کو لکھ رہے ہیں. فاصبر لحکم ربک، پس آپ صبر کرے رب کے حکم کے لیے. ولا تکن کصاحب الحوت، اور نہ بنے مچھلی والے کی طرح. مچھلی والا پیغمبر بغیر پوچھ کے گیا تھا، گویا کہ ان سے صبر نہ ہو سکا. اذ نادا، جب اس نے آواز دی، دریا کے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ میں، وہو مکظوم، اور وہ غموں سے گھٹ رہا تھا. آواز یہ دی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا کلمہ ہے، پڑھتے ہی مچھلی کنارے پر آئی اور قے شروع کیا. یونس علیہ السلام باہر آئے. وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اللہ فرماتے اگر یہ کلمات نہ پڑھ چکا ہوتا، لَلَبَثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. تو قیامت تک کے طویل و عریض غم اور اندھیرا اور پریشانی ایک کلمے کے ذریعے دور ہو سکتی ہے. لیکن منہ چاہیے، منہ مبارک. سبحان اللہ. کون دے دینے کو منہ چاہیے، کون دے دینے کو منہ چاہیے، سب کو دینے والا ہے ہمارا اللہ، سب کو دینے والا ہے ہمارا اللہ. احمد رضا نے الٹا کہا ہے، وہ کہتے ہیں کون دے دینے کو منہ چاہیے اور سب کو دینے والا ہے ہمارا نبی. تو میں نے کہا کون دے دینے کو منہ چاہیے اور سب کو دینے والا ہے صرف ایک ہی اللہ. لولا ان تدارکہ نعمت من رب، کیوں اگر نہ پاتی اس پیغمبر کو نعمت رب کی، لنبذ بالعراء، تو وہ ڈالے گئے تھے کنارے پر، وہو مذموم، اور وہ بہت پریشان تھے.